السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 100 کی آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگوں میں سے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور ان کے لیے تیار کی ہے اس نے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ منافقین کے ذکر کے بعد شہری منافقین کے علاوہ دیہاتی منافقوں کا ذکر ہوا، اور پھر دیہاتیوں میں سے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بعد اب تذکرہ فرمایا ان صحابہ کرام کا جو مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے تھے، اور پھر جو ان کے بعد سابقون الاولون کے بعد ایمان لانے والے۔ اب سابقون الاولون یہ مہاجرین میں بھی ہیں اور انصار میں بھی ہیں۔ کون ہیں؟ مہاجرین میں سب سے پہلے تو وہ لوگ جو شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اول دور کے جو مسلمان ہیں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر درجہ بدرجہ دار ارقم میں جو جمع ہونے والے صحابہ تھے، وہ سارے کے سارے پہلے مہاجر ہیں، یعنی جو پہلے اسلام قبول کیا۔ مہاجرین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی۔ پھر ہجرت کرنے والوں میں وہ صحابہ جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعد میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر صحابہ کے متعلق ان کی فضیلتوں کا اعتبار ہے، جنہوں نے ہجرت بھی کی اور ان کی سبقت میں، بعض کی سبقت میں دو ہجرتیں ہیں، بعض کی سبقت میں ہجرتوں کے ساتھ غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شمولیت بھی ہے، اور بعض کے نزدیک غزوہ بدر اور غزوہ احد میں تو نہیں، لیکن دیگر غزوات میں شریک ہونے والے، جیسے صلح حدیبیہ کے اندر شریک ہونے والے، اور پھر فتح مکہ تک بعض علماء نے ان لوگوں کو وہ مہاجرین جو
شروع میں ایمان لائے اور ہجرت کرتے کرتے ان سارے مواقع پر موجود تھے، یقیناً ان کی فضیلت ان مواقع پر موجود نہ ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ پھر انصار میں سبقت لے جانے والے وہ ہیں جو سب سے پہلے 11 سن جو ہے وہ نبوی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے منا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھے 7 لوگ تھے، سب سے پہلے انصار میں ان کی فضیلت ہے۔ پھر اگلے سال تقریباً 70 کے قریب انصار جو ہے وہ حج کے موقع پر آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو سابقون میں پھر ان کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو حضرت مصعب بن عمیر کو جن کے ساتھ بھیجا اور حضرت مصعب بن عمیر کے دعوت پر جو لوگ ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کی سبقت۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے پر اول ایمان قبول کرنے والے مدینہ کے رہنے والے ان کی پھر سبقت ہے۔ پھر ان مدینہ میں ایمان لانے والوں میں سے جو بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے اور خندق میں شریک ہوئے، صلح حدیبیہ میں تھے اور پھر فتح مکہ میں بھی تھے، ظاہر بات ہے ان کی فضیلت باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ مہاجرین نے اپنا گھر بار، کاروبار، اپنے سارے معاملات، اپنا وطن اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ انصار نے ان کو خوش آمدید کہا اور اس خوش آمدید کہنے کی وجہ سے ان کو ابتداءً کوئی تحفے میں پھول نہیں ملے اور ابتداءً کوئی دنیا کی بادشاہت نہیں ملی تھی، بلکہ انصار نے مہاجرین کو اپنے پاس پناہ دے کر سارے عربوں کی تیروں کا رخ اپنی جانب کر لیا تھا۔ تو اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مشورہ لینا چاہا تو اس وقت انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو کہی تھی کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ سے پہلے میدان کے اندر موجود ہوں گے اور دشمن کے تیر پہلے ہماری جانب آئیں گے بعد میں آپ کی جانب آئیں۔ اور حقیقتاً انصار نے یہ کر کے دکھایا کہ غزوہ احد میں خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار کا بڑا سخت حملہ ہوا، اس موقع پر بہت سے انصار صحابہ جو ہے وہ موجود تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اور جسموں پر وہ تیر کھائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصار کے اس ایثار کو جو ہے نا وہ یاد بھی کرتے رہے۔ اور پھر جب فتح مکہ ہو گیا اور صحابہ کرام کو اب یہ ایک مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو یہ ایک خدشہ لاحق ہوا یا فکر لاحق ہوئی کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا اور ظاہر بات ہے مرکز اسلام تو مکہ ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مکۃ المکرمہ واپس تشریف لے جائیں گے، بیت اللہ کے پاس رہیں گے اور ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت سے محروم ہو جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فکر کی جو ہے وہ خبر ہوئی تو آپ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ نہیں، اب میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً جو ہے وہ انصار کا ساتھ پھر نہیں چھوڑا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو نواز رہے تھے، ظاہر بات ہے وہ لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے اور ایک بڑی چودراہٹ ان کی ختم ہوئی تھی، تو ان کے دل اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی دل جوئی کی جائے اور مالی طور پر ان کی کچھ معاونت کی جائے جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بڑے سرداروں کو کافی زیادہ مال دی۔ تو اب ایسے میں انصار کے ہاتھ کچھ نہیں آئے، تو بعض لوگوں کو تھوڑی سی یہ بات محسوس بھی ہوئی کہ ہم نے اتنی قربانی دی اور اب جب تقسیم کا وقت آیا تو ہمیں نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ان کو یہ بات کہی کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگوں کو یہ سارا کچھ ملے اور تمہیں اللہ کا رسول ملے؟ تو وہ بالکل مطمئن ہو گئے اس بات، انہوں نے کہا ہم اس بات پر بہت راضی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایسا ساتھ نصیب ہوا کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور آخرت میں بھی یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں۔ تو فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور بعد میں آنے والے بھی جو بدرجہ احسان ان کی اتباع کرتے رہے، یعنی پورے طریقے سے اچھے طریقے سے
مسلمان بنے اور بعد میں آنے والے دور کے اندر جو ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت ان کو بھی حاصل ہوا. اس میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے جوک در جوک مسلمان ہونے والے صحابہ بھی ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جوک در جوک اب فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اور یہ ایسے فوج در فوج داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کی منادی کرائی تو منا کے اندر آپ کے ارد گرد تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع تھا. تو وہ جتنے بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کے لیے اتنی بڑی گارنٹی ہے کہ جس کے بعد کسی بھی تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے چہرے پر گرتا ہے, کسی بھی ہرزہ سرائی کرنے والے کی وہ ہرزہ سرائی اس کے ہی جو ہے نا اوپر آ کر لگتی ہے, اور اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو اس کا وہ بغض اس کے ہی اعمال کو برباد کر رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام کے متعلق اللہ رب العزت نے جہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے, اور جہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اللہ نے ایسی جنتوں کا ان سے وعدہ کر لیا ہے جن کا اللہ نے تیار ہی ان کے لیے کی ہیں, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم ترین کامیابی. اس لیے بندہ مومن کو اس کامیابی کی طرف دوڑنا چاہیے اور اس کی طرف رغبت رکھنی چاہیے. صحابہ کرام کی ان قربانیوں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک جانب اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری جانب اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ کیا. منافقین وقتی طور پر وقتی مفادات کو دیکھ کر دنیا کو انہوں نے مطمع نظر بنایا اور اسلام کو پس پش چھوڑ دیا. تو کیا ہوا؟ اللہ کا غضب لے کر وہ اس دنیا سے گئے. یہ دنیا ان کے ساتھ تو نہیں گئی, یہ دنیا تو یہی رہی. اور صحابہ کرام نے وقتی طور پر مشکلیں سہیں, گھر بار چھوڑا, ہجرتیں کی, جہاد کے میدانوں کو آباد کیا, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, لیکن وہ جب اللہ کے ساتھ سامنے پیش ہوئے تو اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے وعدے کیے. اس لیے بندہ مومن کو دین کے معاملے میں, امتحان کے میدان میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو مطلوب رکھنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جانا, ہم جی رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے, خلاف شرع بات نہیں چھوڑ سکتے, لوگ کیا کہیں گے, برادری والے کیا کہیں گے, داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے, صوفی صوفی کہیں گے, مولوی مولوی کہیں گے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لی تو لوگ کیا سوچیں گے, میں تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ نظر آؤں گا. جتنی باتیں ہیں, چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر, یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ایسے ہی آپ لوگ اس کے اوپر بڑھتے ہیں. میرے بھائی اگر چھوٹی بات پر عمل نہیں کر سکتے ہو, بڑی بات پر کہاں کرو گے؟ بڑی بات کے وقت تو انسان کے لیے بہانہ آرام سے ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا دوسرے اپنے ایک دوست کو, اس نے کہا تو مجھے یار 200 روپے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا یار اتنے 200 روپے, کوئی 20,000 روپے مانگ. اس نے کہا چل پھر 20 دے. اس نے کہا نہ کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئے گی نا؟ دینے تو وہ 200 بھی نہیں تھے, لیکن 200 پہ نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. تو اس نے کہا 20,000 مانگے گا تو چلو میں نہ کروں گا, مجھے شرم تو نہیں آئے گی. تو بھائی بات یہ ہے, جب جو بندہ چھوٹی نہیں کر سکتا وہ بڑی کیا کرے گا؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل شروع کریں گے, اور ہمیشہ انسان پہلی سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہے تو اوپر پہنچتا ہے. ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھے. یہ معاشرے کی چبھتی ہوئی نگاہیں, یہ کلمات جو لوگ کہتے ہیں آپ کو, جو القابات سے نوازتے ہیں, اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جو القابات مل جائیں ان کو تمغے کی طرح اپنے نامہ اعمال میں سجا کر رکھیں کہ اللہ کے حضور ان کا اجر بہت قیمتی ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کے پیچھے اپنے بندوں کو بڑا اجر عطا فرمانا ہے. آج کے دور میں دین پر قائم رہنا, دین کی طرف اپنی نسبت کو برقرار رکھنا, اور اس کی خاطر لوگوں کے ہاں پینڈو ہونے کے یا دقیانوس ہونے کے یا ان کی جو ذو معنی گفتگو ہے یا جو القابات ہیں یا تان و تشریح ہے, اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا, اس سے بڑھ کر انسان کے بلے اور کیا رہ جاتا. کسی نے آج ہمیں دین کی خاطر, اللہ نے ہمیں یہ وطن دے دیا, بڑی قربانیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا تھا, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. وگرنہ آج الحمدللہ اس میں کسی بھی دین کے شعار پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی جان کا خطرہ نہیں, کوئی جو ہے نا پریشانی نہیں. علل اعلان الحمدللہ ہر طرح آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کے دین کی خاطر
سٹینڈ نہ لیں اور ہم چاہیں کہ اللہ ہمارے اوپر ساری طرف رحمت فرماتا رہے. ہم اللہ کی طرف نسبت کی چھوٹی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ دیکھیں کیا کچھ برداشت کرتے. اس لیے مخلص ہوں اللہ کے اس دین کے ساتھ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب